تمہاری زندگیوں کے اندر جب کوئی تکلیف، کوئی مصیبت یا کسی بھی طرح کی پریشانی آتی ہے یا ناقابل برداشت حالات سے گزر رہے ہوتے ہو تو تم نا امید اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہو کہ اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور کبھی کسی صورتوں میں تو تمہارے دل و دماغ پر یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں اتنا برا تو نہیں، یا میں نے کسی کے ساتھ اتنا برا تو نہیں کیا کہ جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہیں نا امید اور مایوسی میں ڈال دیتی ہیں، اور تم اللہ کی دی گئی آزمائشوں پر بھی سوال کھڑے کر دیتے ہو۔ تو سنو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، دریا میں راستہ بنوا دیا جاتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار کرا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر تم اپنی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا فضل تم پر نازل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی پیاری چیز اس سے دور کر دیتا ہے، اور تمہاری بے چینی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیا کرو، اور اللہ سے باتیں کرو، اور اپنے دکھ کی مدد اسی سے مانگو۔ وہ رحیم و کریم ہے، اور ہر چیز تو ادھوری ہے، مکمل تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں دی تو اس میں بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ترین کیوں نہ ہو، اللہ پر مضبوط ایمان اور یقین رکھو، کیونکہ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایتیں نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے باتیں ہوتی ہیں، اور جانتے ہو صبر والوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کبھی رحمت سے اور کبھی معجزوں سے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہوں اور اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، اور میں اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہوں، جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں، جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمت اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے، تو بندہ پھر اس پر کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر فضل کیا کہ مجھے ساری چیزیں عطا کر دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری تذلیل کی، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے اللہ نے میری ذلت بیان کر دی، میرے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو سنو، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا۔ اللہ کو ناشکرے پسند نہیں۔ اللہ پر مضبوط ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، ایک یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ میرے ساتھ بہتر کرے گا، یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ جو انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ تمہیں بس صبر اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس آزمائش سے نکالنے کا بھی حل بنا دیتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے؟ لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو اللہ ہماری اس تکلیف پر مرہم رکھتا ہے، جب لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔
آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا۔ بے شک وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، ہمارا صبر لکھا جاتا ہے، یقین کے معجزے دکھائے جاتے ہیں، مخلص دل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی میرے رب العزت کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔